نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے للفقراء الذین، یہ صدقات خیرات ان لوگوں کے لیے ہے جو فقیر ہے، مسکین ہے، احصروا فی سبیل اللہ، وہ روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے زمین پر چلنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انجان لوگ ان کو گمان کرتے ہیں مالدار سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماهم، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے، ان کی نشانیوں سے، لا یسألون الناس الحافا، اور وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور آپ جو کچھ بھی اس میں خرچ کریں گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، قلم بالسیف کے لیے، دشمن کے خلاف لکھنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مصروف کر چکے ہیں، وقف کر چکے ہیں، اب وہ زمین پر چل کر روزگار نہیں کرتے۔ اگر وہ روزگار کریں گے، کام کریں گے، تو پھر وہ اس کام کو صحیح انداز سے نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس کام کو وہ صحیح انداز سے کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا داری صحیح انداز سے نہیں کر سکیں گے۔ کمانے کے لیے وہ لوگ اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے یا کسی اور جگہ وہ نکل نہیں سکتے۔ انجان لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو مالدار ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، پیشہ ور مانگنے والے نہیں ہیں، کہ لوگوں سے سوال کرنے والے نہیں ہیں، یہ التجائیں اور درخواستیں نہیں کرتے رہتے، مگر آپ ان کی غربت ان کے چہرے سے دیکھ لیں گے، کیونکہ انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا مالدار ہے، کتنا خوشحال ہے، کتنا کھانے پینے والا ہے، تو ان کے چہرے اس بات کو بتائیں گے کہ یہ لوگ غربت والے ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ اب یہ لوگ لپٹ کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، ان کو چپٹ بھی نہیں جاتے، بار بار انہیں کہتے بھی نہیں رہتے، جاتے بھی نہیں رہتے ان کے پاس، لیکن آپ یاد رکھیں اگر ان لوگوں پر آپ خرچ کریں، ان لوگوں کو آپ کچھ دیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے، ان کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کریں گے، اللہ کی ذات آپ کو جاننے والی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سفید پوش محتاج لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، وہ طالب علم جو اپنے آپ کو دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں، وہ مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے، جو تبلیغ فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگی دے چکا ہے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یا دشمن کے مخالف پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر چکا ہے۔ اب اس کی ضروریات پوری کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے کھانے پینے، رہنے، ان کی خوراک پوشاک، ہر ایک چیز کا خیال کیا جائے۔ ہاں اگر آپ اس معاملے میں ان پر کچھ بھی خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس کا اجر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اجر دیں گے۔ ایک تو ضرورت مند پر خرچ کرنا، دوسرا اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے پر خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دو گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہار اور دن، سرا وعلانیہ چھپے ہوئے اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس،
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اب چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں، چاہے آپ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کریں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کریں، اللہ کا حصہ ضرور نکالیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مال دینے کے لیے کوئی وقت ضروری نہیں کہ جمعرات کو دیں گے، جمعے کو دیں گے، اس دن دیں گے، بلکہ آپ جب چاہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین نہیں کہ اس جگہ جا کر دیں گے، اور اس کے لیے کسی ایسی چیز کا بھی تعین نہیں کہ کیا چیز دیں گے، بلکہ جو چیز بھی ضرورت ہے، جس وقت ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فرمایا دینے والے کے لیے کوئی خوف نہیں کہ شاید یہ قبول ہو یا نہ ہو، بلکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہے وہ قبول ہے، اور کوئی غم نہیں ہے کہ ہم نے دے دیا ہے، یہ پتہ نہیں ضائع ہو گیا ہے یا ہمارے حق میں باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہی باقی ہے جو آپ نے اللہ کے لیے دے دیا۔